رمضان شریف کا پہلا مبارک اور بابرکت عشرہ وہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم آپ سب کو اور مجھے بھی اپنی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر جائے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضور تشریف لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ حضور اپنا دین لے آئے، اب قیامت تک کسی اور کا دین نہیں چلے گا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ آفاقی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں ہے، اور اسلام ہی مانا جائے گا۔ آیت نمبر 85 ہمیں بتا رہی ہے، اور یہ قرآن ہے اور یہ نہیں بدل سکتا۔ لہٰذا آپ کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے، آپ ڈٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے، ہماری اپنی کمزوریاں الگ ہیں لیکن ہمارا مذہب ٹھیک ہے۔ تم جس مذہب پر ہو تم اپنا وقت ضائع کر، اور تمہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ اور جو اپنے ہیں ان کو آپ یہ کہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ان کو سنائیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ پاک آپ کے لیے حکم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو قوم یہود ہے یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے اور 6 سپارے کی آخری آیت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہے۔ یہودیوں کے جو پیر تھے ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام، اور انہیں انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر انہیں مکمل عبور تھا، اس کی جو آیات ہیں وہ ان کے پیش نظر تھی۔ تورات میں جو احکام ہیں وہ بھی ان کو زبانی یاد تھے۔ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ تورات میں بات لکھی ہوئی۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے تورات شریف میں، جو اصلی تورات شریف، اب تو کائنات میں وہ کتابیں رہی نہیں ہیں، انجیل بھی نہیں ہے۔ جو بائبل ہے وہ اصلی حالت میں کوئی دنیا کا کوئی آدمی، کوئی عیسائی نہیں آ کر کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں یہ وہ کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنے مذہب کے ماننے والے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے وہ انگریزی میں ہے، اور انجیل جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان ہی دنیا میں نہیں بولی جاتی۔ یہ کائنات میں مسلمان ہیں جو ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے پر یہ قرآن ایسے کر کے کہہ سکتے ہیں یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ نہ یہ کتاب بدلی ہے نہ یہ خطاب بدلا ہے۔ باقی کائنات کے کوئی مذہب کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتاب میں تحریف نہیں ہوئی، اور یہ ایسی ہے کہ جب ہلاکو خان نے تیس نیس کر دی بغداد میں، اور لائبریریوں کو وہ ایسے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جلاتا تھا، کہتا تھا اے ماچتے سٹ چھڑو، پورا بغداد اس نے جلا کر خاکستر کر دیا، قرآن کے نسخے جل گئے۔ پھر انہیں بڑک ماری، طاغوت تھا نا، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول کے مقابلے میں اپنے فیصلے منوانے کی جو سوچتا ہو، وہ اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو پھر اس نے بڑک مارتے ہوئے گل کہی کہ اب کون ہے جو قرآن سنائے گا، کیونکہ 1 لاکھ بندہ دن وچ ماردا سی، سرکش حکمران۔ اس نے یہ جب آواز لگائی اب کون ہے جو قرآن پڑھے گا، تو غوث پاک کی دہلیز سے ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے پورا قرآن زبانی سنا دیا۔ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ایک بچہ اٹھیا اور قرآن انہیں سنایا، انہوں نے کہا تو اپنے ظلم دی انتہا کر چھڈی ہے، لیکن جڑا قرآن حسین نے نیزے تے پڑھیا انہوں ختم نہیں کیتا جا سکتا۔ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور کی ولادت پیر والے دن ہوگی۔
یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ وہ 40 سال مکے میں رہیں گے تقریباً، اور اس کے بعد اعلان نبوت فرمائیں گے، پھر 13 سال رہیں گے، پھر جس دن وہ ہجرت کریں گے وہ دن پیر کا ہوگا، جس دن مدینے پہنچیں گے وہ دن بھی پیر کا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایز اٹ از عبداللہ بن سلام کے سینے میں تھی، کیونکہ وہ بے عمل نہیں تھے، وہ باعمل تھے اپنے مذہب کے۔ تو فرماتے ہیں جب حضور مدینہ منورہ آئے تو انفجل الناس، لوگ بھاگ بھاگ کر کشاں کشاں دوڑ دوڑ کر حضور کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، سنا تھا حضور آئیں گے، کچھ صحابہ نے جا کر وہاں حضور کے دین کا کام کیا، دعوتیں پیش کی، دیکھا نہیں تھا، صدیق اکبر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت کم لوگ تھے اہل مدینہ میں جو تاجر تھے جن کی کبھی ملاقات صدیق اکبر کے ساتھ ہوئی، نہ انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا ہوا تھا، نہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا، بلکہ جنہوں نے صدیق اکبر کو نہیں دیکھا تھا، جب حضور تشریف لائے غار ثور میں 3 راتیں صدیق اکبر کو فیض عطا فرمایا، تو جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے پہلے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا تھا وہ یہ سمجھتے تھے یہی حضور ہے، تو وہ بھاگ بھاگ کر صدیق اکبر کے ہاتھ چومنے کی طرف جاتے تھے، تو صدیق اکبر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور چادر جو ہے وہ حضور کے سر انور پر رکھ کر کہا، لوگوں میں تو غلام ہوں، مصطفیٰ تو یہ جا رہے ہیں، ادھر آؤ، ادھر حضور کے قدموں میں آؤ۔ اب حضور جب مدینہ شریف آئے تو لوگ دوڑ دوڑ کر، انفجل الناس کے لفظ ہیں روایات میں، بھاگ بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، جو قدم چوم سکتا تھا اس نے قدم چومے، جو ہاتھ چوم سکتا تھا اس نے ہاتھ چومے۔ تو یہ کہتے ہیں میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، کیونکہ علم جو ہے نا، علم یہ حجاب ہے، یہ جھکنے نہیں دیتا، بلکہ رمضان ٹرانسمیشن سے 2-4 مسئلے سن کر لوگ آ کر اپنے امام کا امتحان لے رہے ہوتے، انہوں کو لو مسئلے سن دیں جن کی نہ وضع ہے، نہ قطع ہے، نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ ٹوپ، لت ہوتے لت رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ فلاں، تو وہ آ کر اپنے امام کو پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو علم حجاب اکبر ہے، ابھی ان کے پاس علم تھا تو کہ دنیا نس رہی ہے، بھائی تسی کیوں نہیں نس رہے؟ لیکن وقت مقرر تھا، فرماتے ہیں بس پھر جدوں دنیا گئی پھر میں بھی پیچھے دوڑ لا چھڑی، تو میں جا کے نس کے تو حضور دے قدمیں جا کے تے ایک کوئی گل کیتی، پہلی گل حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کیا دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ سنیں جی، کہنے لگے حضور عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، جب میری پہلی نگاہ آپ کے رخ انور پر پڑی تو مجھے پتا چلا یہ تو وہی چہرہ ہے جس کی نعت تورات میں لکھی ہوئی ہے، تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کاموں کو حکم دے دیں ان کو اوامر کہتے ہیں، جن سے منع کر دیں ان کو نواہی کہتے ہیں۔ اب کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، لیکن زندگی ساری حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق گزری تھی، رچی بسی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت طبیعت ان کی زندگی میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ ممنوع ہے۔ ایک مختصر سا ایک قانون آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھ جائیں، آپ کو زندگی میں ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ حضور کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، صرف جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع تھا۔ عبداللہ بن سلام نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں آج دنیا کہتی کوئی گل نہیں، اسلام کچھ نہیں کہندا، اسلام تو بڑا سوکھا آسان مذہب ہے۔ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، کھانا پیش کیا گیا، اس میں اونٹ کا گوشت تھا، تو عبداللہ بن سلام کے خیال میں یہ بات آئی، کوئی گل نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہی تے حرام ہے، تو حضور دی شریعت دے اندر فرض تو نہیں ہے نا، جب فرض نہیں ہے تو نہ بھی کھاؤں تو کام چل جائے گا، تو لہٰذا میں گوشت نہیں کھاتا۔ اور دل میں یہ بات آئی چلو ایک مسئلے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ادھر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں فرض نہیں ہے ادھر ممنوع ہے، یہ سوچ رہے ہیں دل میں۔ حضور نے دیکھ لیا، فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ اور یہ بات دل میں سوچ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 لے کر نازل ہو گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اب نہ موسیٰ کی شریعت چلے گی نہ عیسیٰ کی شریعت چلے گی، اب ہماری شریعت چلے گی۔ خیال پر اسلام نے ایسے گرفت کر لی، کھاؤ گوشت، کہتے ہیں اسی وقت ہی میں نے لقمہ اٹھا کر منہ میں۔ حضور نے پھر فرمایا عبداللہ بن سلام ہو، تم تو صرف عبداللہ بن سلام ہو۔ فرمایا بالفرض والمحال، اگر ایسا ہوتا کہ آج موسیٰ بھی واپس آتے تو میری شریعت پر عمل کر۔ اور فرمایا جب عیسیٰ آئیں گے، فرمایا وہ منظر یاد کرو، حضور نے اپنے غلاموں کو کہا،
فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت وہاں پر نماز کا جب وقت آئے گا، مصلی پر مہدی کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوگا اور عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا نہیں مانا جائے گا، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا اپنوں کے لیے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو اب مرضی مصطفیٰ کی چلے گی۔ ہمارے معاشرے میں تو مرضی نہیں چل رہی، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن کیا یہ معاشرہ رشوت کے بغیر چل رہا ہے؟ چل سکتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، پورا نام لکھا ہوا ہے آگے، لیکن سود کا کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ شراب بک رہی ہے بازار میں یا نہیں بک رہی؟ صرف بس جب ایس ایچ او چینج ہوتا ہے ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ سود ہمارے معاشرے میں، رشوت ہمارے معاشرے میں، بھتہ ہمارے معاشرے میں، جگہ ٹیکس ہمارے معاشرے میں، قبضہ مافیا ہمارے معاشرے میں۔ روزانہ اخبار میں خبر آتی ہے باپ نے بیٹے کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، ماں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے جو معاشرہ دینی ہے، جو معاشرہ اسلامی ہے۔ رش سب سے زیادہ عدالت میں ہے، سب سے زیادہ رش تھانے میں ہے، سب سے زیادہ رش کچہری میں ہے، سب سے زیادہ رش اسپتال میں ہے، کیونکہ مسجد میں رش نہیں ہے۔ اگر مسجد میں رش ہوگا وہاں رش ختم ہو جائے گا۔ جس رب نے آج آپ کو بلایا ہے 11 مہینے بھی وہی بلاتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں تراویح اسی 8 پڑھنی ہے، تھکاوٹ ہے۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں تھکاوٹ ہے تو تم نے بدر میں کیسے جانا تھا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، چھری نہیں ہم کم کر رہے، سارا اے سے لے کر زیڈ تک ہمارا نظام کفر کا، صبح سے لے کر رات تک نظام تعلیم کفر کا ہے۔ صرف ایک اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، وہ بھی پیچھے ہے، وہ بھی ہمارے سکولز میں اس وقت پڑھایا جاتا ہے جب بچے بے وضو ہوتے، دین کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم 3 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں۔ عمرہ حضور کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے 3 لاکھ روپیہ جا کر ہم لگاتے ہیں، اور ایک سنت کو شہید کروانے کے لیے ہم 100 روپیہ لگاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں حجام کو کتنے سٹنا ہے؟ کوڑے گٹر دے اندر، تاکہ حضور کا دل دکھے۔ اور پھر حضور فرمائیں کہ جس کو میں نے اپنے چہرے پر رکھا تھا آج میرے غلام اس کو گٹر میں ڈال رہے ہیں، باقی سارے کام کرا لو، اے نہ کہنا۔ یہ تو حضور کی وہ سنت ہے جو آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوران مذاکرات آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک لقمہ دسترخوان کے اوپر گر گیا کھاتے ہوئے، وہاں پر دنیا کی بہترین نعمتیں رکھی ہوئی، صرف ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گرا اور وہ دسترخوان پر چلا گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر منہ میں ڈالا تو ساتھ والے کہنے لگے حضور یہاں اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، آپ ان نعمتوں کو چھوڑ کر آپ زمین کے اوپر سے اٹھا کر کیوں کھا رہے، اور بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بادشاہ وقت دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اپنوں کو کہا کہ میں ان کے لیے یہ جملہ سنا رہا ہوں، فرمایا انترک سنت نبینا لہذہ الحمقا، فرمایا کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے حضور کی سنت ہے کہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ اور حذیفہ بن یمان کو حضور نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ یہ فرمایا یہ جو پیچھے نمازیں پڑھتے آتے ہیں، فرمایا ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، یہ نام یاد رکھیں حذیفہ بن یمان کا، حضور نے یہ بھی بتایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آج آ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے تھے، آج کیوں نہیں آ سکتے؟ حضور نے تو دستار بندی، یہاں دستار بندی ہوتی ہے نا جب کسی کا کورس مکمل ہو جائے، حضور نے 10 صحابہ کی دستار بندی کر کے فرمایا یہ جنتی ہے، فرمایا میرا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، یہ جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، فاروق اعظم کنفرم جنتی ہیں۔ لیکن نماز پڑھا رہے ہیں، خنجر لگ گیا یہاں پر، اس کے باوجود آپ نے اس وقت شریعت کا دامن، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیا، اپنے نائب کو مصلی پر کھڑا کیا، اور
جب دیکھا کہ اب وقت بچے گا نہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ یہاں رکھ دو تو صرف ایک کام کرنا. مسلمان اس کو کہتے ہیں, یہ نہیں یہ جو ہم نے جو اسلام کا فلسفہ رکھا ہوا ہے کہ گنگا سے پانی بھی پی لیا, زمزم بھی پی لیا, ایک لائن ادخلوا فی السلم کافہ, بس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, دوسری بات نہیں کرنی کوئی. مجھے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایک سکھ ایسا نظر نہیں آیا جس کا سر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا نہ ہو. گچھڑ مچھڑ ہوئے گا جولائی دے اندر, اگست دے اندر بھجیا ہوئے گا, لیکن او دے سر دے ہوتے پردہ ضرور ہوئے گا. کیوں؟ وہ کہے گا یار گرو نے کیا بس, اور اس کا گرو سچا نہیں ہے. لوگ سکھوں کے بارے میں بڑا نرم نظریہ رکھتے ہیں, بالخصوص ہمارے حکمران جب جاتے ہیں تو بالکل ان کے, جب یہ گردوارے میں جاتے ہیں ننگے سر نہیں جا سکتے. ان کے سر کے اوپر اگلے کے اندر کپڑا رکھ کے آ, وہ پٹی بن کے آؤ. ہمارے یہ پچھلے سارے جتنے حکمران جب یہ گردوارے میں گئے یہ سر ڈھانپ کر گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں, کیونکہ میرا قرآن کہہ رہا ہے اور سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 85 ہے. اللہ کہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین مانا ہی نہیں جائے گا. ہاں, ایک سکھ میں نے ٹریفک وارڈن میں بھی دیکھا ہے, اس نے بھی سر ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے. کہتا نا نوکری دی خاطر اپنے گرو دے نال بے وفائی نہیں کر سکتے, اور ہمارے تو نوکری کی خاطر اڑا دیتے ہیں, ادھر سے بھی اڑا دی ادھر سے بھی اڑا دی. کیا آپ اس جنت میں جانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس جنت میں سارے ہی داڑھیوں والے ہوں گے؟ صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, انبیاء کرام. اسلام تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اپنی مرضی ختم کرو. دیکھو اپنے آپ کو کہ یہاں اللہ کی یہ مرضی, اللہ کے رسول کی یہ مرضی, میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میرا لباس شریعت کے مطابق ہے؟ کیا میرے گھر کا کچن جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے؟ اور یہ جن کی یہ میں نے بات کی, حضرت حذیفہ مدائن کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں, مدائن کے اندر بغداد شریف کے قریب, اور یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا حضور نے ان کو بتا دیا ہوا تھا. میں یورپ دیکھا ہے, اس لیے یہ میں بات آپ کو آسانی سے سمجھا سکتا ہوں. یورپ کی امیگریشن کے دوران ایک خاتون نو مسلم گوری, کلمہ اس نے حضور کا پڑھا, تازہ اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئی. اس نے شریعت میں پڑھا کہ بیٹی کے لیے تو حجاب بھی لازمی ہے, تو اس نے حجاب کر لیا. ہمارے ہاں باپ بیٹی دونوں بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں, اور پھر روزانہ آتا ہے جی فلاں جگہ پر اجتماعی زیادتی ہو گئی, فلاں جگہ پر یہ ہو گیا, انہوں نے زندہ جلا دیا, نہر میں پھینک دیا, قتل کر دیا, مار دیا. جس معاشرے میں قصور میں زینب کو نہ چھوڑا جائے, اور جس معاشرے میں زینب کا باپ پریس کانفرنس کر رہا اور وقت کا حاکم اس سے مائک چھین, آپ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو اسلامی معاشرے کی مثال دینے لگا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا حضور کا, امیگریشن کے جب اس نے کراس کرنا تھا, امیگریشن کو کلیئر کرنا, تو اس نے پاسپورٹ دکھایا, ریڈ پاسپورٹ, سرخ پاسپورٹ. جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا مالک ہوں. اور اس کے یہ تو ہمارے جو پاکستانی ساتھی عمرے پہ جاتے ہیں, یہ تو سبز پاسپورٹ ایسے اٹھا کر پھینکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے اندر غیرت نہیں ہے. اصول ہے دنیا کا کہ آپ پاسپورٹ کو ایسے نہیں پھینک سکتے, آپ پاسپورٹ کو اس طرح رکھیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے, حجاب اتارو. آفیسر نے کہا, اس نے کہا میں حجاب نہیں اتار سکتا. اس نے کہا واہ کیوں؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو آفیسر کہنے لگا, جنہوں نے کیمرے شیمرے چیک کرنے ہوتے ہیں, کہنے لگا اور بھی یہاں بڑی مسلمان پھرتی ہیں جنہوں نے سکرٹس پہنی ہوئی ہیں, بڑی مسلمان ہیں جن کے پاس اتنا بھی دوپٹہ نہیں. کچھ تو آج فیشن کے طور پر اتنا رکھ لیا جاتا ہے نا, اتنا بھی نہیں ہے. تو تم انوکھی مسلمان ہو. اس نے کہا میں انوکھی نہیں ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ کیوں نہیں اتار رہی؟ بحث تکرار زیادہ ہو گئی. تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اور پوری دنیا کو اس نے ہلا دیا. میں اس بیٹی کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. وہ کہنے لگی کہ آفیسر صاحب, اگر میں نے یہ جو یہاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے, اگر میں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوتا میں ان جیسی ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حسین کی امی کی سیرت پڑھ کر کلمہ پڑھا ہوا. اگر میں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوتا میں ان جیسی ہوتی. میں نے مصطفیٰ کی بیٹی کی سیرت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. ان کی سیرت تو یہ کہتی ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سال. اور ہمارے معاشرے میں آپ پردے کا کہہ دے ویکھیا نے عورت دا دشمن ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
آدھی بات نہیں چلے گی. ہماری بیٹیوں کی جو ترجیحات ہیں، جس سے مرضی پوچھ لو بڑی ہو کر کیا بنو گی، وہ جملے کہے گی جو ہم زبان پر نہیں کہہ سکتے. ہمارے بچوں کی ترجیحات، کیا بنو گے، وہ فلاں فلاں. کوئی ایک شاید نظر آئے جو بڑا ہو کر کہے او میں تو قرآن پڑھوں گا، میں تو قرآن کی خدمت کروں گا، میں تو دین پڑھوں گا. فرمایا عبداللہ ابن عمر کو، فرمایا بیٹا جب میرا جنازہ رکھو بس ایک کام کرنا، دیکھنا حذیفہ جنازہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. حذیفہ جنازہ پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا اللہ میرے نال راضی ہے. کیوں کہ حضرت حذیفہ کو حضور نے بتایا ہوا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور آپ منافق کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، آپ آتے ہی نہیں تھے جنازے میں. صحابہ کو پتہ چل جاتا تھے کم ہو رہے. اب فاروق اعظم کا جنازہ ہے، آپ کے بیٹے ایک طرف سے رو رہے ہیں اور دوسری طرف سے صفیں تلاش کر رہے ہیں. تلاش کی انہوں نے، ہزاروں کا مجمع تھا. تلاش کرتے کرتے دیکھا تو بابا جی کھڑے ہیں وہاں پر، حضرت حذیفہ، اور اپنی بکل مار کے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کون کھڑا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زیارت کی تو عبداللہ ابن عمر کی زبان سے کیا جملے نکلے، کہنے لگے اوے خوش ہو جاؤ، امیر المومنین سے اللہ راضی ہو گیا. یہ اس لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی شیطان قید ہے. ابھی آپ جو ڈیسیژن کریں گے آسانی سے ہو جائے گا. آپ اپنی زندگی کو جس طرح اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں آپ کے لیے فیصلے آسان ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں. تو جس کو رب باندھ دے اس کو کون چھڑوا سکتا ہے؟ ابھی وہ قید ہے. ابھی آپ جدھر مرضی جائیں، جس یونیورسٹی میں پڑھیں، جہاں مرضی جائیں، لیکن آپ کا جو کلچر ہے وہ حضور کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ اس خاتون کا جملہ یاد رکھ لیں کہ کسی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ حضور کی سیرت کو دیکھ کر. بس آپ جہاں جائیں گے، آپ کون کہتا ہے یار، لوگ کہتے ہیں اسلام تے چلنا بڑا اوکھا ہے. کہ کیوں اوکھا ہے؟ اسلام تے چلنا بڑا سوکھا ہے. کنا سوکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ تہاڑی روزہ رکھتا ہے، رات نو تراویحاں پڑھدا ہے، اللہ اودے گناہاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے. اور کی کریے؟ کتنا آسان ہے. حضور نے فرمایا جو ایک گھونٹ کسی کو پانی پلائے افطاری میں، ایک گھونٹ پانی کا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اسے حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا کہ اس کو جنت میں جانے کے بعد بھی پیاس نہیں لگے گی. اسلام کتنا آسان ہے. سرکار نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے، اللہ ہر بال کے بدلے ہاتھ رکھنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنا ہوگا. رمضان آ گیا ہے اور رب کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ابھی گزر جانے ہیں. ابھی پچھلا رمضان گزرا، ابھی کل کی بات، ابھی گزر جانے. قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے فرمایا سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایسے گزر جائے گا. تو بدلیں اپنے آپ کو. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہر شخص نے حضور کے سامنے جانا ہے. اپنے آپ سے پوچھے کہ میں جان اللہ ہے، میں حضور کا سامنا کر سکتا ہوں؟ تو باقی رہا سب تو بڑا مسئلہ ہی ہے نا، پیسہ ہی ہے نا، کہ زندہ کیویں رہنا ہے. سنو جی، یہ بھی قرآن کہتا ہے. قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے، فرمایا اگر یہودی اور عیسائی دنیا میں تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کر لیتے تو رزق کتنا ملتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے روزی دیتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ہم ان کو روزی دیتے. تو تورات اور انجیل کے احکام نافذ ہو جائیں، اتو تھلو رزق آ جاندا ہے. تے جڑا قرآن تے عمل کر لوے انہوں اللہ بھوکا مارے گا. آج ہمارے ساتھ وعدہ، ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ صرف آپ ہمیں آزمانے کے لیے جائیں. صرف ایک چھوٹا سا سٹیکر تیار کروائیں اور جب اذان کی آواز آئے دکان کے باہر لکھ دیں وقفہ برائے نماز. آپ واپس آئیں گے، گاہکوں کی لائنیں کھڑی ہوں گی. صبح کے 10 منٹ ہیں، ظہر کے 17-18 منٹ ہیں، عصر کے 15 منٹ ہیں، مغرب کے بھی 10-12-15 منٹ ہیں، عشاء کا آدھا گھنٹہ ہے. صرف ایک بورڈ لگا لیں وقفہ برائے نماز. اور جنہوں نے کھولی ہیں دکانیں پھر آ کر ان کی گنتی بھی کر لیں. اور جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، ہو سکتا ہے پیسے آپ کو تھوڑے ملیں لیکن برکت اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا. یہ وعدہ ہے جی، میرے رب کا وعدہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وقفہ برائے نماز صرف یہ لکھ کے، اور کوئی پوچھے کیوں لکھا ہو، کہا میں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو رہا ہوں. یا اپنی دکان کے آگے لگا دیں، دائیں بائیں لکھ دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، درمیان میں وقفہ برائے نماز.
ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوندا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔